تبدیل شدہ ذہن تیار کرنا۔ تبدیل شدہ ذہن کیسے تیار کیا جائے؟ جب میں اپنی زندگی میں پیچھے نظر دوڑاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ میرا ذہن کیسا خطرناک تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں 12 سال کی عمر میں دینی تعلیم لینے کے لیے گئی۔ دینی تعلیم سے میرا ایسا برین واش ہوا، یہاں تک کہ میں 12 برس کی عمر میں خود کش بمبار بننے کا خواب دیکھنے لگی۔ میں ہجوم کو یعنی بہت زیادہ لوگوں کو مار ڈالنے کا سوچنے لگی۔ میں ایسی باتیں سوچنے لگی، اور اب ہم لوگوں کو ایسے شیطانی کام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ بیج ان کے ذہنوں میں بہت عرصہ قبل بیجا گیا تھا۔ حال ہی میں ہم نے خبروں میں لاس ویگس کی فائرنگ دیکھی تھی، اور میں نے اپنے خاوند کو بتایا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ 1 منٹ کی بات بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے۔ اس شخص کے ذہن میں کچھ ایسا تھا جس میں وہ بار بار رہتا رہا ہے۔ ایک بیج تھا۔ کوئی بھی کسی صبح اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ آج میں 10 لوگوں کو مار ڈالوں گا، آج میں 1000 لوگوں کو مار ڈالوں گا، آج میں جہاز کو جڑواں ٹاور سے ٹکرا کر ہزاروں لوگوں کو مار ڈالوں گا۔ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ ذہن میں ایک بیج بڑھتا اور بڑھتا اور بڑھتا ہے، تاکہ بدی سے حاملہ ہو کر اسے جنم دے، یا بھلائی سے حاملہ ہو کر بھلائی پیدا کرے۔ لیکن کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو سوچی نہ جا سکے۔ اسی لیے کلام خدا فرماتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ کیوں؟ آپ ابلیس کو کیسے موقع دے سکتے ہیں؟ اپنے ذہن میں۔ یہ آپ کے ذہن میں شروع ہوتا ہے۔ اور جب بہت برسوں بعد میں یسوع کے پاس آئی تو میں نے اپنی سوچ اور خدا کی سوچ میں فرق دیکھنا شروع کیا، اور میں نے زندگی میں فرق دیکھنا شروع کیا، اور کہ جو خدا مجھ سے سوچ رکھنے اور بولنے کی توقع رکھتا ہے، میں کس طرح اس کے معیار سے کم رہتی ہوں۔ خدا فرماتا ہے کہ میری سوچیں تیری سوچوں سے بلند ہیں، میری راہیں تیری راہوں سے بلند ہیں۔ اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کچھ عرصہ قبل میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میرا برین واش کیا گیا۔ غیر مذہب نے برین واش کیا، یہاں تک کہ بطور مسیحی، میری بات سنیں، دنیا نے میرا برین واش کیا۔ اپنے خاندان اور لوگوں کی باتوں سے میرا اس طرح برین واش ہوا، اور میرا اس طرح برین واش کیا گیا کہ میرا ذہن منفی سوچ پر پروگرام ہو گیا، اور میرا ذہن ظالمانہ مایوس کن سوچ پر پروگرام ہو گیا، اور مسلسل ان کے خلاف لڑتی رہی، اور ان گندی سوچوں کو بھول گئی جنہیں میں نے بہت عرصہ پہلے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن میری سوچ مایوس کن اور تاریک تھی، یہاں تک کہ اپنے مستقبل، خدا کے کردار، خدا کی شناخت، میری شناخت اور میرے نقطہ نظر کی بابت بھی۔ اور ایک دن اپنے ذہن کے اندر کی چکلشوں کے خلاف لڑتے ہوئے میں نے خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے خود کو پا لیا۔ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ششو پنج کا شکار ہیں، ایک دن آپ یہ کرتے ہیں اور دوسرے دن نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں اختلاف ہے، آپ کے ذہن میں جنگ ہے۔ اور میں ایسی نہج پر پہنچی کہ میں نے یہ سب خدا کے حوالے کر کے کہا، تیری طرح سوچنے کی کوئی تو راہ ہے۔ میں تیری طرح سوچنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تو میرا ذہن تبدیل کر دے۔ میں چاہتی ہوں کہ تو میری سوچ تبدیل کر دے، میرا دماغ تبدیل کر دے۔ اور یہ تب ہے جب اس نے فرمایا، ہاں، تیرا برین واش کیا گیا تھا، اور میں تیرا ذہن صاف کر سکتا ہوں۔ میں یوں تھی، کیا؟ برین واش بری چیز ہے۔ اور اس نے فرمایا، میرے کلام کو دیکھو، میرے کلام پر نظر کرو۔ افسیوں 5:26 ایک شوہر سے فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے یوں کرو، یہ سنیں، تاکہ وہ پاک ہو، اسے کلام کے ساتھ، پانی کے ساتھ غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ جہاں خدا نے دیکھا تاکہ
برین واش بری چیز نہیں جب آپ خدا کی سچائی سے برین واش کریں، سمجھ آئی؟ اور جہاں مجھے اپنے تاریک، منفی اور مکمل طور پر دھوکے باز ذہن کا اور واحد حل ملا، اور مجھے اس کے لیے لڑنا پڑا، اور مجھے مسلسل لڑنا پڑا، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جب میں نے اس کا آغاز کیا تو مجھے کتنی، آپ دیکھیں، زیادہ شادمانی، مضبوطی اور فتوحات ملنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے یہ کرنا شروع کیا، پھر بعد میں اور اب تک دشمن پوری قوت سے آتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس حالت میں جائیں کہ خدا کی طرح سوچیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ممکن ہے، جی ہاں، بالکل ممکن۔ رومیو 12:2، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے صورت بھی بدلتے جاؤ، تاکہ یہ سنیں خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ پہلا کرنتھیو 2:16، یہ سنیں خداوند کی عقل کو اور کس نے جانا ہے کہ اس کو تعلیم دے سکے مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ یہ سنیں، اور میں نے خدا کے کلام کا اعلان شروع کر دیا۔ میں نے کہا میں مسیح کی طرح کیوں نہیں سوچ رہی؟ خدا نے فرمایا شاید تمہارے پاس کچھ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے استعمال بھی کر رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا آئی کیو بلند ہو، شاید آپ کا ذہن لیکن شاندار ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ احمقانہ فیصلے نہیں کرتے، آپ کے ذہن میں احمقانہ سوچ نہیں آتی۔ اگر آج آپ کا ذہن تبدیل ہو جائے، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن بدل جائے، تو پھر آپ ان چیزوں کی نفی کرنا شروع کریں گے جو دنیا کرتی اور لوگ آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ یہ سب کوڑا، سب کباڑ اور گندگی کو دور کرنا ہوگا جو آپ کے ذہن میں ہے، اور میں نے خدا کے کلام کو اس کا ہاتھ پکڑ کر اور اس کے ساتھ متفق ہو کر پڑھنا شروع کیا۔ بس میں نے یہ کرنا شروع کیا کیونکہ خدا نے مجھے دکھانا شروع کیا کہ میرے ذہن میں کس قدر کوڑا ہے اور کس قدر یہ منفیت سوچنے پر پروگرام ہوا ہے۔ بس انتہائی بدترین معاملے کا منظر، ہر خبر میں بدترین سوچ سکتی تھی۔ میں اس وقت آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ شاید آپ نے یہاں تھوڑی ترقی کی ہو، پتہ ہے، خاص طور پر خواتین، آپ کے پاس کچھ ہے، آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو آپ کے دماغ میں آتی ہے شاید وہ چھاتی کا سرطان ہو۔ اس طرح ہماری گناہ آلودہ فطرت تاریک سوچ کی طرف جاتی ہے۔ پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے 3 دشمن ہیں۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن تبدیل ہو جائے تو آپ کے پاس 3 دشمن ہیں۔ ایک تو آپ ہیں، آپ کا جسم، آپ کی گناہ آلودہ فطرت ہمیشہ منفیت کی طرف مائل ہوتی ہے، گناہ آلودہ فطرت میں رہتے ہیں۔ آپ کا دوسرا دشمن لعنتی دنیا ہے، ہر روز یہ آپ پر گندگی پھینکتی ہے۔ بس تمہیں اس طرح ہونا چاہیے، تمہیں اس طرح دکھنا چاہیے، تمہیں ٹاپ ماڈل کی طرح دکھانا چاہیے، تمہیں 0 سائز کا ہونا چاہیے، تمہارے بال اس طرح کے ہونے چاہیے، بس، یا یہ فلمی سٹارز، اور تمہیں پتہ ہے یہ لوگ، تمہیں ان کی طرح لباس پہننا چاہیے، ہر روز آپ کو اس طرح کامیابی حاصل کرنا ہے، تمہیں اتنا پیسہ بنانا چاہیے، اس طرح کے گھر میں رہنا چاہیے، اس طرح کی گاڑی چلانا چاہیے۔ اگر تم یہ سب کام کرو گے تو یہ تمہیں کامیاب بنائیں گی۔ اگر تم اس طرح ہوگے تو زندگی جینے کے قابل ہے۔ اس طرح کے سانچے میں یہ لعنتی دنیا، یہ بابلی دنیا ہر روز آپ پر چیزیں پھینکتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اسے دیکھتے ہیں۔ بس اگر آپ اسے نہیں دیکھتے تو آپ لاشعوری طور پر دوسروں سے، دوسروں کی کامیابی سے، دوسروں کے گھر سے، دوسروں کے خاوندوں سے، بیویوں سے، کاروں سے، بچوں سے، ماؤں سے، یہاں تک کہ والدین سے موازنہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا حاصل کر رکھا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر اس مشکل میں اور اس افراتفری کی غیر فعال دوڑ میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ چاہے کتنا بھی ماندہ یا نڈھال کیوں نہ ہو، ہر روز کتنی منفیت ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ لعنتی دنیا آپ کے خلاف ہے۔ ہر روز آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنا پاؤں فرش پر رکھتے ہیں، پہلا قدم رکھتے ہیں، آپ لعنتی دنیا سے نمٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن
اور تیسرا دشمن ابلیس ہے۔ بس آپ کے 3 دشمن ہیں۔ وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں سرگوشی کرتا ہے، تم یہ ہو، تم اس میں ناکام ہوئے، اپنی طرف دیکھو، تمہاری زندگی کبھی نہیں بدلے گی، تم اسے کھو دو گے، تم ڈا ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر جب آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں آرام دیتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کرنا، یہ مذہب ہے، یہ وہ ہے۔ بس وہ آپ کے معیار کے مطابق خدا کے کردار کو مسح کرتا ہے۔ بس آپ اپنا معیار بدل کر دنیا کی تصدیق اور تائید کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ خبردار رہیں کہ کیا سنتے ہیں۔ میں اپنی ایک ہم جماعت لڑکی سے ملی برسوں پہلے، جب میں اسکول میں تھی، اور مذاق کے علاوہ ہم نے اس لڑکی کو دیکھا جو اسکول میں سب سے پیاری نظر آتی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی بابت کوئی شک نہیں۔ میرے خیال میں کسی کے ذہن میں اس کی بابت کوئی شک نہ تھا۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ کتنی پیاری تھی، اور بہت برسوں بعد میں اس سے ملی۔ پہل تو میں نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ وہ تب بھی بہت پیاری خاتون تھی، لیکن میں اسے پہچان ہی نہ سکی۔ اور جب ہم نے بات کرنا شروع کی تو اس نے کہا، آپ اسکول میں تھی؟ آپ اسکول میں گئی تھی؟ اور ہم نے شروع کیا، واو، ہم 2 برس تک ایک ہی جماعت میں تھے۔ 2 برس، اور میں یوں تھی، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پتہ ہے، وہ اب بھی بہت پیاری تھی، لیکن اس نے بہت سی پلاسٹک سرجریز کروائی تھی۔ جب میں اسے ملی تو تب بھی وہ جوان تھی۔ میرا مطلب ہے ہم اپنے 30 کے پیٹے میں تھے۔ بہرحال میں نے اپنی ناک کا کام کروایا، اور میں نے وہ کروایا ہے، اور میں اس کی طرف یہ سوچتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور میں نے اس کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اس لڑکی کو تو کسی چیز کی بھی ضرورت بالکل نہ تھی۔ اور میں نے کہا، تم بڑی خوبصورت ہو، تم تو ہائی اسکول کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ یوں تھی۔ اس نے کہا، کیا تم سنجیدہ ہو؟ میرا مطلب ہے کہ یہ اس کے لیے حیران کن بیان تھا۔ اور میں نے کہا، ہاں، کیا تمہیں نہ پتا تھا؟ اس نے کہا، واو، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اپنے خاندان اور اسکول میں واحد بدصورت لڑکی تھی۔ اسکول میں بعض بچوں نے کہا، تمہاری ٹانگیں موٹی ہیں، اور اس وجہ سے اس نے ہمیشہ سوچا کہ وہ موٹی ہے۔ میرا مطلب ہے یہ حیران کن ہے کہ کس طرح دشمن آ سکتا ہے اور آپ کے متعلق آپ کے اندر آپ کی شناخت، شکل و صورت اور شخصیت کی بابت ایمان پیدا کرتا ہے، اور وہی اعتماد بن جاتا ہے۔ اور آج یہ کہتے ہوئے بعض لوگ ابلیس اور اس کے جھوٹوں کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ دیں گے۔ بعض لوگ ابلیس کے جھوٹوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنا معاہدہ توڑ دیں گے، کیونکہ آپ پر ان الفاظ کا لیبل لگا ہے۔ اور جب میں نے حل نکالا کہ میں نے تو ابلیس کے ساتھ اپنی زندگی، اپنی تقدیر اور اپنے مستقبل کی بابت بہت سے معاہدے کر کے خدا کو محدود بنا رکھا ہے، جانے بنا میں خدا سے کہہ رہی تھی، نہیں، تمہیں صرف اتنا تصرف ہے، نہیں رکھ سکتے۔ اور میں دشمن کو اجازت دے رہی تھی کہ میرے ساتھ مسلسل بات کرے، مسلسل مجھ سے جھوٹ بولے، اور میں انہیں مان رہی تھی۔ اور جب میں اس سے بات کر رہی تھی تو میرے دل و دماغ میں ایک بہت بڑا مکاشفہ وقوع پا رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور میں اسے دیکھتی جا رہی تھی، اور میں کہہ رہی تھی، واو، تم ضرور مجھ سے مذاق کر رہی ہو، یہ حیرت انگیز ہے کہ تم خود کو خوبصورت نہیں لگتی۔ لیکن پھر خدا مجھے بتا رہا تھا، تمہاری بابت کیا ہے؟ تم نے مانا کہ تم بدصورت ہو، تم نے مانا کہ تم احمق ہو، کیونکہ تمہارے والدین کہتے تھے۔ میں نے برسوں اعتماد رکھا کہ میں عورت ہوتے ہوئے میں مردوں سے کم تر ہوں۔ یہ میں نے تب مانا جب میں مسیحی تھی۔ خدا کا سچا کلام پڑھتے ہوئے میں نے یہ مانا تھا۔ میری بات سنیں، خدا کا کلام پڑھنا ایک بات ہے، اور اس پر ایمان رکھنا دوسری بات ہے۔ خدا کا کلام پڑھنا ایک بات ہے، اور بطور تحفہ قبول کرنا دوسری بات ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس آسمان پر تحائف ہیں، خدا میں تحائف ہیں،
اور وہ تحائف کو دیکھتے اور اسے قبول کرتے ہیں لیکن اسے کبھی لیتے نہیں۔ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے آسمان پر تحائف رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو وہ تحائف دینا چاہتا ہے لیکن وہ اسے لیتے نہیں، اسی لیے ان کے پاس ہوتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے لیتے نہیں۔ ایک بار آپ اسے قبول کر لیں، یہ آپ کے اندر ایمان بن جاتا ہے اور یہ ان تمام جھوٹی باتوں کو ختم کرتا ہے جو ابلیس نے آپ کے ذہن میں ڈالی ہیں۔ اور لوگوں سے ملنے کے بعد، ان سے بات کرنے کے بعد میں نے سمجھ لیا کہ اپنی بابت کیسے بات کرتے ہیں، وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے اور اپنے متعلق کیا مانتے ہیں۔ میں کچھ دن پہلے جہاز میں سفر کر رہی تھی کہ ایک شخص کو اپنی ٹرے کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا اور وہ ناکام رہا۔ ہر کسی نے کھول لی اور ہمارے درمیان راستہ تھا۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام رہا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف طریقے سے بنی ہے کیونکہ خارجی دروازے کے پاس بیٹھا تھا اور میں نے کھانا نکالنے میں مدد کی۔ اس نے پہلی بات کی، میری طرف دیکھو، مان نہیں سکتا کہ کیسا احمق ہوں۔ بس اس نے پہلی بات یہی کی، میں کتنا احمق ہوں۔ دیکھو، اس نے کہا ہر کسی نے کر لیا سوائے میرے، اور میں نے کہا یہ سچ نہیں۔ اور میں اسے جہاز میں لیکچر دینے نہیں گئی، لیکن میں اسے بتانا چاہتی تھی تاکہ لوگ جو اپنی بابت خیال کرتے ہیں، یہ اس کی چھوٹی سی مثال ہے۔ ان کی گفتگو سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ فوراً پہچانتے ہیں۔ میں مان نہیں سکتا کہ میں کتنا احمق ہوں۔ اس نے کہا وہ مانتا تھا کہ وہ احمق ہے، کسی نے اسے بتایا ہوگا۔ بس اس کے ذہن میں بیج تھا، یعنی اس نے ابلیس کے جھوٹ خریدے اور ہر زندگی کی ہر ناکامی پر جسے وہ لڑے نہ کھول سکا، پھر وہ اپنی زندگی میں اس جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے اور وہ جھوٹ اس کی تقدیر کو محدود کرتا ہے۔ وہ جھوٹ آپ کو محدود کرتا ہے، آپ کو محدود کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں تنہا ماں تھی اور وہ جھوٹ آپ کو محدود کرتا ہے، وہ جھوٹ آپ کو محدود کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں تنہا ماں ہوا کرتی تھی، شروع میں مشکل سے کچھ کرتی تھی اور بعد میں نے پیشہ ورانہ سیڑھی چڑھنا شروع کی، لیکن شروع میں مشکل تھا۔ مجھ پر کریڈٹ کارڈز کا ہزاروں لاکھوں کا قرض تھا، میں اپنے پیسوں میں دانانہ تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ کیسے کروں۔ ہم مشکل سے گزارا کرتے، جدوجہد کرتے، پریشان ہوتے، فکر مند، خوف زدہ، بل پر بل دیتے ہوئے رہتے تھے۔ اور میں یہاں خوشحالی کی خوشخبری کی منادی نہیں کر رہی، پلیز مجھے سمجھے، مگر مجھے یاد ہے ایک دن کوئی پاسٹر مجھے تسلی دے رہا تھا۔ اس نے مجھے یہ سخن دیا، اس نے مجھ سے کہا عشق، شاید تمہاری زندگی مالی حالات کبھی نہ بدلیں، غالباً تم اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ چھوڑو اور اپنی زندگی میں تم ہمیشہ اسی مقام پر ہی رہو، لیکن تم مسیح کو اپنی بیٹی کے لیے میراث میں چھوڑ سکتی ہو، لیکن بس تم یسوع کو چھوڑ سکتی ہو یہ میراث اپنی بیٹی کے لیے۔ اس کو دیکھیں، جھوٹ میں لپٹی سچائی۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں اپنی تمام زندگی قرض میں گزاروں گی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس گھڑی وہ میری زندگی میں روحانی اختیار تھا اور میں نے مان لیا، میں اس بات کو مان گئی۔ لیکن چند ماہ بعد میں ایک عبادت میں گئی اور مناد نے ہم سب سے کہا اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کا ایمان ہے کہ آپ کبھی قرض سے نہیں نکل سکتے تو کبھی قرض سے نہیں نکلو گے۔ اس نے کہا پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ دشمن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کی قسمت ہے۔ اگر آج آپ دشمن کے ساتھ معاہدوں سے توبہ کر لیں تو آپ خدا کو اپنی تقدیر بدلنے کی اجازت دیں گے۔ یہ حیران کن تھا۔ میری زندگی کا سادہ سچ تھا اور میں نے کہا اور ہاں، میں ایمان رکھنا چاہوں گی کہ میری زندگی اس طرح کی نہیں رہے گی۔ میں ہر روز جدوجہد کرنا اور خوف میں نہیں رہنا چاہتی۔ میں ایمان رکھنا، اعلان کرنا اور جوبیز کی دعا کرنا شروع کیا اور خدا سے کہنا شروع کیا مجھے برکت دے، برکت دے، ضرورت کے وقت مجھے برکت دے، مجھے برکت دے، ہر وقت تیرا ہاتھ مجھ پر رہے۔ اور میں نے اس دعا کو بڑھایا، تیرا ہاتھ مجھ پر، میری
خدمت پر، میرے خاندان پر رہے اور میں کبھی تکلیف میں نہ پڑوں۔ اور میں نے دعا کرنا اور دعا کرنا اور دعا کرنا اور اعتماد رکھنا شروع کیا، اور میری زندگی تبدیل ہونا اور تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ خدا ہمیں جلال سے جلال تک لے جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس پیغام کے 2 برس بعد میں مکمل طور پر آج تک قرض سے مبرہ ہوں۔ میں اور میرا خاوند قرض سے مبرہ رہتے ہیں۔ ہم کریڈٹ کارڈز پر نہیں رہتے، قرض میں نہیں رہتے، اور یہ وہ جھوٹ ہے جسے میں اپنے سفر میں مانتی رہی۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ اپنے متعلق کس قسم کے جھوٹ مانتے ہیں جو آپ کو خدا کے ساتھ اگلے درجے میں جانے سے روکتے ہیں؟ آپ اپنی بابت کون سے جھوٹ مانتے ہیں جن کو خدا کے کلام سے خود کو برین واش کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا کا ہاتھ پکڑیں، خدا کا ہاتھ پکڑ لیں اور ہاں کہیں آمین۔ سنیں خدا آپ کے مستقبل اور آپ کی تقدیر کی بابت آپ سے کیا فرماتا ہے، اور آج ہی سے اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ بس دوبارہ چند برس قبل خدا نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے کیا؟ آؤ اس دائرے کو تبدیل کریں، کیونکہ تم تاریک سوچ سے چلتی ہو، تم ایک منفی سوچ کو اجازت دیتی ہو، وہ ایک سوچ جارحانہ بن رہی ہے، یہ مایوسی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا دائرہ تصور کرو، اوکے، جو تمہارے گرد بہت بڑا ہو۔ یہ مایوسی سے شروع ہوتا ہے، یعنی منفی چال اور منفی سوچ، اور یہ کوئی نئے دور کی مثبت سوچ نہیں ہے، ذہنی قوت کی قسم کی تعلیم۔ یہ خدا کا کلام ہے، وہ ہم سے چھین لیتے ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کی ملکیت رکھیں، بس وہ مایوسی جارحانہ بنتی ہے۔ مایوس کن سوچیں آپ کو دباتی ہیں، بعض اوقات زیادہ سوچنے والے بنتے ہیں۔ آپ سوچتے اور سوچتے اور سوچتے جاتے ہیں، اپنے احساسات، اپنی جدوجہد، اپنی ناکامیوں سمیت آپ سوچتے جاتے ہیں۔ بس جتنا زیادہ آپ سوچتے ہیں وہ اتنا زیادہ بڑھتی ہیں، اور آپ کو اس حد تک دباتی ہیں کہ کہتے ہیں میں کبھی رہائی نہیں پا سکتا۔ آپ جھوٹ ماننا شروع ہو جاتے ہیں، اوہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ مایوس کن سوچ بڑھاتے جاتے ہیں، اور پھر یہ مایوسی ذہنی دباؤ لے کر آتی ہے۔ میری بات سنیں، آپ باغی بنتے ہیں، آپ جان بوجھ کر خدا کے کلام کی سچائی کو رد کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بہت سے لوگوں کو پریشان کرے گا، بہت سے لوگوں کو تنگ کرے گا، اور میں اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، مگر میں ذہنی دباؤ جانتی ہوں۔ ایک بار میں ذہنی دباؤ میں تھی، مجھے بہت برس ڈپریشن رہا، میں دہائیوں تک ذہنی دباؤ میں رہی، اور جب میں مسیحی تھی میں ڈپریشن میں رہی۔ ایک دن خدا نے مجھ سے بات کی، تم بغاوت کر رہی ہو، تم جان بوجھ کر میری سچائی کو رد کر رہی ہو، بغاوت کر رہی ہو، باوجود یہ کہ تم کیا محسوس کرتی ہو، ضرور ہے کہ تم اپنا منہ کھول کر میرے کلام کا اعلان تائش کرو۔ ہمارے درمیان رابطہ منقطع ہے کیونکہ تم مجھے رد کرتی ہو۔ یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ پھندا ہے، اور پھر ڈپریشن سے خودکشی، کیا خودکشی کی سوچ، اور پھر خودکشی۔ بس دشمن جھوٹ مایوس کن سوچوں اور ہر چیز سے شروع کرتا ہے، پھر وہ سوچیں جارحانہ بنتی ہیں، آپ انہیں رکھتے اور ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، آپ انہیں خدا کے کلام سے ہلاتے نہیں ہیں، وہ ڈپریشن بن جاتی ہیں، اور مایوسی سے وہ آپ کو گھیر کر ایسے مقام پر لاتی ہیں کہ آپ مزید زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں کبھی خودکشی نہ کروں گا، میں خود کو کبھی قتل نہ کروں گا۔ شاید غالباً پر امید ہوں کہ وہ نہیں کریں گے، مگر وہ اس سوچ کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی زندگی سے نفرت ہے، اور دشمن آپ کو اس طرح اس مقام پر لاتا ہے کہ کہیں مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے، زندگی جینے کے قابل نہیں، کاش میں مر جاؤں۔ یہ وہ چیزیں اور علامات ہیں کہ دشمن نے آپ کو بری طرح سے جکڑ لیا ہے۔ فلپیوں 4:8 غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک اور جتنی باتیں پسندیدہ اور جتنی باتیں دلکش ہیں، ان پر غور کیا کرو۔ پس آپ کے اندر
اچھے اور برے اور فکر مندی اور وفاداری کی سوچ کو چننے کی اہلیت ہے۔ اچھے اور برے اور فکر مندی اور وفاداری کی سوچ کو چننے کی اہلیت ہے۔ میں بہت سے لوگوں سے کہتی ہوں کہ اپنی تصوراتی زندگی سے خبردار رہو، اپنے خیالات کو دیکھو، ہر طرح کے تصورات، جنسی خیالات، منفی تصورات دیکھو اور پھر غور کرو۔ 2 کرنتھیوں 10:5 ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کرتے مسیح میں فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی منفی رکھنے کے چند برس بعد سنجیدہ ہوں، مجھے خدا کے ساتھ ایک صحت مند مقام، ایک سچے نقطے پر آنے کے لیے جنگ کرنا پڑی، اور مجھے اس پر محنت کرنا پڑی، اور یہ ایک انتخاب ہے، روزانہ کا انتخاب۔ لیکن میں فوری طور پر اسے پہچان سکتی ہوں۔ میں یہ سوچ رہی ہوں میرا ذہن کیوں اس میں رہتا ہے، لیکن کیوں؟ اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، ہمیں مسیح کی عقل ہے۔ آج اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو آپ میں مسیح کی عقل ہے، آپ کو اسے استعمال کرتے ہوئے فعال بنانا ہے۔ ضرور ہے کہ آپ اپنی سوچیں خدا کے حوالے کر دیں اور اس کے کلام کا اعلان شروع کریں کہ آپ کس شاندار اور عجیب طریقے سے خلق ہوئے ہیں۔ خدا کے پاس آپ کے لیے حیرت انگیز منصوبے ہیں، اور وہ آپ کو کبھی نہ ترک کرے گا۔ آپ اس کی نظر میں خوبصورت ہیں اور خدا کی اپنی شبیہ پر خلق کیے گئے ہیں۔ اعلان کرنا شروع کریں کہ آپ فاتح سے بڑھ کر ہیں، آپ کے خلاف بنا کوئی ہتھیار کامیاب نہ ہوگا۔ آمین، ہاللیلویہ۔